بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ حاضرین گرامی، آیت الکرسی کے اس فقرے پر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال عظمت اور کمال جلال کا بیان ہے کہ اللہ کی شان ایسی عظیم، ایسی زبردست ہے، اس کا وقار، اس کی ہیبت اتنی اعلیٰ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شخصیت، وہ فرشتے ہوں، انبیاء اور صالحین ہوں یا کوئی اور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش قدمی کر کے اپنی جانب سے کوئی بات رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے فیصلے کو تبدیل کرنا، کسی بات پر اعتراض کرنا تو دور بات ہے، کوئی اپنی جانب سے بلا اجازت اللہ کے جناب میں سفارش بھی نہیں کر سکتا، کسی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے جناب میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے۔ یہ ایک جملہ اگر انسان غور کرے تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا تصور اس کے دماغ میں کم سے کم اتنا تو واضح ہو جائے گا کہ دنیا کے بادشاہوں اور دنیا میں سفارش اور شفاعت کے جو طور طریقے رائج ہیں، ان طریقوں کا معاملہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ ہم دنیا کی چیزوں پر اللہ کی ذات اور معاملات کو قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کی بنیاد پر وہاں فیصلہ کریں کہ دنیا میں ایسا چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اسی سطح پر لے آئیں۔ اللہ کا معاملہ، اس کی شان دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو اس کے آگے پیش قدمی کرے، کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ شفاعت بھی اس کی اجازت کے بغیر کر سکے۔ اس ضمن میں کل کے درس میں سورہ حشر کی وہ عظیم الشان آیتیں جس میں اکٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ جل شانہ کے سامنے کوئی بھی بغیر اجازت کے لب کشائی کی اجازت نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الانبیاء جمیعا یوم القیامہ یعتذرون عن الشفاعہ، کہ قیامت کے دن تمام انبیاء، یہ ہماری موٹی سی ابتدائی تعلیمات اور دین کی باتوں کے علم کا حصہ ہے کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ طبقے انسانوں کے یا طبقہ اور اللہ کا سب سے مقرب، سب سے محبوب طبقہ انسانوں میں انبیاء کا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام اور درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے ضمناً اس سے پہلے کہا کہ بعض صوفی لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے بالدلائل یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا اس سے افضل مانتا ہے تو یہ کفر کی بات ہے، اسلام سے خروج کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث صاف صاف بتاتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اللہ نے پیغمبروں کو، نبیوں کو عطا کیا۔ بہرحال انبیاء کرام بھی سب کے سب قیامت کے دن شفاعت سے معذرت کریں گے۔ ہاں، لوگوں کا معاملہ بڑا سنگین ہوگا، لوگوں پر کرب، پریشانی، دکھ والی کیفیت ہوگی۔ عرصات قیامت میں میدان محشر میں لوگوں پر ہولناکیاں چھائی ہوئی ہوں گی۔ حدیث میں جو نقشہ کھینچا گیا کہ سورج قریب سے قریب تر ہوگا صبا نیزے پر، اور ہر شخص اپنے اعمال کے، گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک
کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں، کوئی کمر، کوئی گلے تک، جس کا جیسا عمل اور گناہ ہوگا اس اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، انتہائی مشقت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہاں، ایسے میں لوگ کہیں گے آپس میں، یہ ایک لمبی روایت جو بخاری مسلم میں مختلف الفاظ سے مروی ہے، اس کے ایک سیاق کو علامہ ربی نے یہاں پیش کیا ہے۔ اس روایت کو پیش کرتے کرتے درمیان میں تھوڑی سی تشریحات بھی کی ہیں، میں انہی کی عبارت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیچ سے لیا کہ علیکم بآدم، لوگ آپس میں کہیں گے ہاں کہ بڑی پریشانی کی حالت ہے، یہ حالت دیکھ رہے کس مقام کو، کس تکلیف میں ہم پہنچ چکے ہیں، تو ایسا کرو آدم علیہ السلام کے پاس تم جاؤ، ہاں تم پر آدم لازم ہے، فیاتون آدم، چنانچہ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے، خطاب کریں گے، انت ابو البشر، کہ اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے والد ہیں، باپ ہیں، سارے انسان بنی آدم کہلاتے ہیں، آپ کے بیٹے کہلاتے ہیں، یعنی آپ اولاد ہیں، تو وہ ابو البشر ہیں اور سارے انسان بنی آدم ہیں، آدم کے بیٹے اور وہ بشر کے باپ ابو البشر۔ خلقک، تو آپ ابو البشر ہیں، خلقک اللہ بیدی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہاں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے گویا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ سب کے باپ ہیں اور آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، اپنی روح سے مراد اپنی مخلوق پیدا کی ہوئی پھونکی۔ ہاں، اضافت کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی ذاتی روح، نعوذ باللہ۔ ہاں، اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ ساری چیزیں بھی اللہ کی ہی ہیں، تو اللہ کی نے اپنی روح پھونکی۔ اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیاوی اصولوں کے مطابق نہ باپ ہے نہ ماں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر عیسائی نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہہ کر الوہیت سے ملاتے ہیں، تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے جہاں بہت ساری مضبوط دلیلیں دیں، یہ انتہائی بہترین دلیل دی، انتہائی ایسی دلیل کہ فوراً اس کو آدمی غور کر کے قبول کر لے کہ اگر اس بنیاد پر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو قابل عبادت یا الہ مان رہے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر ان کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا، ان کے باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں۔ پھر آدم سے حضرت حوا کو نکالا، آدم کے مادے سے یا پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، ہاں وہ جو بھی اللہ نے قدرت کے ذریعے سے۔ تو یہاں دیکھیں کہ حضرت حوا کے بھی ماں باپ ہیں کیا؟ کم سے کم ماں تو نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے جسم سے پسلی سے بنایا، یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن ان کی بھی ماں نہیں، تو پھر ان کو بھی عبادت کے لائق مانا جائے۔ بہرحال یہ ان کی خوبی بتائی گئی کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اپنی روح کو آپ کے اندر ڈالا، پھونکا۔ ہاں، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ، اور پھر آپ کو یہ مقام، یہ فضیلت بخشی کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا، ان فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، مسجود ملائک بنا دیا آدم علیہ السلام آپ کو۔ اشفع لنا الی ربک، اب سب یہ فضیلتیں بتا کر میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لوگوں کا یہ گروہ کہے گا کہ آپ اپنے رب کے پاس ہمارے لیے سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، الا تری الی ما قد بلغنا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اور کس پریشانی، کس درجہ پریشانی میں پہنچ چکے ہیں، لہذا آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، یعنی حساب کتاب لے لیں، اس موقف سے، محشر کے میدان سے ہم کو چھٹکارا ملے، جو بھی فیصلہ ہو۔ ہاں، آگے کہیں گے فیقول آدم، تب آدم علیہ السلام جواب دیں گے، ان سے شفاعت کی درخواست کی جا رہی ہے، اور درخواست کرنے سے پہلے یہ گروہ انسانوں کا جو جائے گا وہ آپ کے فضائل اور آپ کی اہمیت کو، جو اللہ نے آپ کو مقام اور حیثیت دی ہے، اس کا ذکر کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آدم کا جواب کیا ہوگا؟ یہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے۔ ہاں، انسان اگر اس ایک حدیث پر، اس منظر پر غور کرے تو دہل جائے
اور اللہ کی عظمت کا صحیح احساس ہو. اور شفاعت کا یہ غلط سلط عقیدہ جو آج ہمارے یہاں رائج ہے، مروج ہے، اور لوگ بڑے دھوم دھام سے وہ زبردستی کھینچ تان کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جیسے بادشاہوں اور بڑوں کے پاس سفارش ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے مقرب اور اونچے اعلیٰ بندے کر لیں گے. یہ حدیث سننے کے بعد ان کو اگر واقعی عقل، ہوش اور ایمان ہے تو کوئی ایسا ماننے اور کہنے کی جرت نہیں کرے گا. سرسری طور سے اسے نہ دیکھیں، آپ نے بہت بار سنی ہوگی. ایک مرتبہ اس منظر کی حقیقت میں جا کے غور کریں کہ میدان محشر ہے، دنیا کے سارے انسان کے لوگ ہیں، کوئی کسی کا کوئی لینا دینا نہیں، ہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے، پریشانی کی حالت ہے، کوئی سایہ نہیں ہے عرش کے سائے کے علاوہ. اب ایسی پریشانی کی عالم میں کچھ لوگ جا رہے ہیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ سب کے باپ ہیں، اللہ نے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، آپ ہمارے لیے رب کے پاس سفارش کیجئے. دیکھیے کیا حالت ہو گئی ہے، کتنا لوگ حیران پریشان ہیں. تو آدم کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا پروردگار آج کے دن ایسا زبردست غضبناک ہے، غصہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، غضبناک نہیں ہوا، اور آج کے بعد بھی اس جیسا کبھی غضبناک نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے غصہ ہونا، غضب اللہ کی صفت ہے. یہ اگر غلط ہوتا تو اللہ کے رسول یہ بیان نہیں کرتے. اب آج کل کچھ ایک طبقات بعد میں ایسے پیدا ہوئے، ارے نہیں اگر ایسا مانیں گے تو جیسے انسان ہے ویسے اللہ کو ماننا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے کہ غضب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بروں کو برا بدلہ دے گا تو یہ اس کا غضب ہوگا. اور اس قسم کی تعویلات الٹی سیدھی کیا. اہل سنت والجماعت صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا غضب کا عربی میں جو معنی ہوتا ہے وہی معنی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بندوں کی صفات کے مماثل نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ اسماء و صفات کی بحث ہے. ہاں میں بیچ میں آئی تو تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے یہاں اس پر توجہ نہیں دی جاتی، اور اس بنیاد پر عوام تو عوام خواص میں بھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق بہت غلط فہمیاں ہیں اور غلط عقیدے رائج ہیں، غلط باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی صفت ہے، کیسی ہے؟ ہماری طرح نہیں، لیسا کمثلہ شیء، جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اللہ کے لائق ہے. اللہ کی تمام صفات جو قرآن و حدیث میں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، عربی زبان میں جس معنی میں ہے اسی معنی میں، کیونکہ اللہ اور رسول نے اسی معنی میں بیان کیا. اگر کوئی اور معنی ہوتا تو اللہ اور رسول بیان کرتے، صحابہ اس کو وہی سمجھتے تھے جس معنی میں وہ استعمال ہوتی تھی. ہاں یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں بندوں کی صفات کی طرح نہیں ہے، اور بندوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی صفات کی طرح نہیں ہے. دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. ہم صفات کو مانتے ہیں بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے، نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کی تحریف کرتے ہیں. یہی مسلک حق ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے اس کو بیان کیا. تو میرا رب ایسا غضبناک ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں تھا، آج کے بعد بھی نہیں ہوگا. ہاں انہ نہانی عن الشجرۃ فعصیت، اللہ نے مجھے درخت سے منع کیا تھا، جنت میں ڈالا نا تو کہا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا، فعصیتہ، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کر ڈالی تھی. منع کیا تھا پھر بھی میں نے کھا لیا. ہاں نفسی نفسی نفسی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس. یعنی کیا مطلب؟ تینوں جملے کو ملائیے. میرا رب بہت غضبناک ہے، میں نے ایک نافرمانی کی تھی، میرا نفس، مطلب اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس غضب میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس غلطی کی پوچھ تاچھ نہ کر لے، بات پوچھ نہ کر لے. اگر ایسا ہوگا تو میں نہیں بچوں گا. میرا کیا ہوگا؟ میں خود پریشانی میں ہوں، میں کیسے بولوں رب کے سامنے، اور وہ تو غضبناک ہے. دیکھیے تین جملے میں باہمی جو ربط ہے، یہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کا ڈر، خوف بھی ہے اپنے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا خیال بھی ہے. اللہ کی عظمت اور کبریائی یہ ہے کہ تم نے کہا
کہ جاؤ اللہ کے پاس سفارش کرو میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوچیں ذرا سا، یہ جو دنیا کے ہمارے بزرگ پرست، پیر پرست، شخصیت پرست لوگ بزرگوں کو وسیلہ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں بریلوی حضرات تو کھلا کھلا کرتے ہیں یہ شرک اور یہ دین کے مخالف چیزیں۔ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں ہیں، ان کو مشرک بولتے ہیں۔ دیوبندیوں میں بزرگان دین کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا ممنوع ہے، لیکن یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، کسی سے پوچھ لیں، تحقیق کر لیں۔ دیوبند کے یہاں علماء دیوبند کے عقیدے میں اور ان کی مختلف کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جاتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، جن کو یہ امام مانتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے جانے دیجیے دوسرا، آپ یہ سوچیں گے یہ مسلک کا جھگڑا ہے، نہیں، یہ صرف اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں امام کہتے ہیں یہ غلط ہے، شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ شخصیات انبیاء اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول آپ کو شرح العقیدۃ الطحاویہ ابن ابی العز حنفی کی اس میں بھی ملے گا، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الوسیلہ اور دوسری کتابوں میں بھی ملے گا، اور کئی کتابوں میں ملے گا۔ آج کل سنا ہے کہ کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں کہ نہیں امام حنیفہ نے منع نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے یہاں علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں۔ آپ کو فضائل اعمال جس کو تبلیغی نصاب کہا جاتا ہے، اس میں وہ جھوٹی حدیث ملے گی مستدرک حاکم کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے جو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی اس میں بحق محمد، بحق محمد اور اس طرح کے جملے کہا کہ محمد کے حق کے طفیل میں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ حدیث اگرچہ امام حاکم نے نقل کی ہے، لیکن امام ذہبی نے کہا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس میں کئی راوی ہیں متہم، دو راوی ایسے ہیں جو انتہائی ضعیف ہے، ایک وضاح ہے۔ امام ذہبی بھی اور دوسرے محدثین بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کی بنیاد پر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں جھوٹی حدیث کو۔ جھوٹی حدیث، اب ہم کہہ رہے ہیں جھوٹی حدیث ہے، پھر بھی آپ بیان کر رہے ہو اللہ کے رسول کی حدیث بول کر۔ صاف صاف اور بخاری مسلم کی حد تواتر تک معنوی طور پر پہنچی ہوئی حدیث ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ بات کو منسوب کرے، مجھ پر جھوٹ باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، پھر بھی بیان کر رہے ہو تو آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے لیے تیار ہو؟ سوچئے، یہ دین کو کھلواڑ نہیں بنایا جائے گا، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کو سامنے رکھے تو اس کے دین کے معاملے میں بھی ہم کو انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اس کی طرف منسوب کر کے جہالت اور بے علمی کے ساتھ کوئی بات بولنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کتنے صحابہ تابعین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود علماء صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام کا مسئلہ پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر میں اس کو غلط بتا دیتا ہوں تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے، جب میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، تو اس کا مطلب میں اللہ کی طرف سے نمائندگی کر کے اس کو بول رہا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ نے وہ نہیں کہا ہے تو مجھ پر الزام آئے گا، میں پھنس جاؤں گا، اللہ میری پکڑ کرے گا۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل و دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن عقیدے سے متعلقہ امور ہیں، بہت ضروری ہے، اور ہمارے یہاں ایک ایک قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گمراہیوں کا شکار ہیں۔ ایک عام سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طفیل لگا کے دعا مانگنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی ہم شفاعت کے باب میں بتائیں گے، میں آگے شاید یاد نہ رہے تو ایک جملے میں، دو جملے میں بتا دوں کہ جو شفاعت یا سفارش یا وسیلہ لگانا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ اہل علم نے 3 قسم کے وسیلے بتائے ہیں جو جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیں، دلیل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں، بہترین نام ہیں، اللہ کو انہی کے ذریعے سے پکارو۔ اور دوسری دلیل ہے قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں دیکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
ربنا 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 اللہم، ہاں، تو یہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذریعہ بنا کر، کہیں اللہ کی صفات کے ذریعے یا حی یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، نام سے پکارا اور رحمت کا وسیلہ لگایا، تو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگا جا سکتا ہے۔ اے اللہ تو بہت رحیم ہے، رحمان ہے، مجھ پر رحم کر۔ رحمان رحیم نام ہے، اس کا وسیلہ لگایا اور رحم مانگا اسی کے حوالے سے۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے، مجھ کو بخش دے۔ یہ ناموں کا وسیلہ سب سے بہترین وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہاں یہ پوری آیت پڑھیے کہ ہم ایمان لائے فاغفر لنا، لہذا تو ہمیں بخش دے۔ ایسا قرآن کی اور حدیث کی بہت سی دعاؤں میں ہے کہ اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کے دعا مانگی۔ ہاں تو آخرت اور بخشش وغیرہ ایسی چیزیں مانگنی چاہیے۔ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، اگرچہ یہ افضل نہیں ہے، لیکن اپنے اعمال کا حوالہ دے کے دنیاوی چیزیں بھی بعض اوقات مانگ سکتے ہیں۔ ہاں آخرت کی چیزیں مانگنی چاہیے، یا ایسی چیزیں مانگنی چاہیے جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں دونوں، جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ رحم فرما، فتنوں سے بچا، مغفرت فرما، اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہوگا۔ وہ 3 لوگ غار میں جو پھنس گئے تھے، غار کا دہانہ بند ہو گیا آندھی طوفان میں، بخاری اور مسلم کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے۔ تینوں نے اللہ سے لو لگا کر خوب دعا کی، اور تینوں نے اپنے اپنے کچھ ایک ایک نیک عمل کا حوالہ دے کے کہا کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا رب العالمین، اس کے بدلے میں آج تو ہمارے اس نکلنے کا راستہ پیدا کر۔ تینوں نے جب ایک ایک دعا کی تو وہ چٹان تھوڑی تھوڑی سرکتی گئی، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ میں اتنی سرک گئی کہ یہ لوگ نکل سکے۔ اس سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی مصیبت میں اگر ہم پھنس گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیے پتھر کو ہٹانے کے لیے کوئی کرین، کوئی مشین، کوئی آدمی، کوئی طاقتور چیز یا ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، صرف اس وقت تھی تو دعا تھی۔ اس دعا سے پتھر ہٹ گیا تو دعا سے کورونا وائرس نہیں ہٹ سکتا۔ ہم جو بھی مصیبت ہو، ڈرنے کی، دہشت زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، توکل ہے، توحید ہے تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے، مانگیے اس سے۔ ہم کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ ہاں یہ اللہ کہتا، اللہ کا در ہے، دربار ہے، جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جو مانگنا ہے ہاں خدا سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اللہ کا در ایسا در ہے کہ آپ اگر نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ خیر ہاں تو اللہ کی عظمت کو سمجھے تو یہ بندوں کی طرف آدمی نہیں جائے گا۔ یہ 3 وسیلے جائز تھے۔ تیسرا وسیلہ جو جائز ہے کہ کسی زندہ نیک متقی پرہیزگار آدمی سے آپ گزارش کریں کہ میرے لیے دعا کرو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے صحابہ کہتے تھے بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کیجیے، ایسا نہیں ہو رہا یہ کیجیے، ہاں میری آنکھ نہیں ہے آپ دعا کیجیے کہ اللہ میری آنکھ لوٹا دے دے۔ ایسے کتنے واقعات۔ لیکن زندہ ہو، جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی اور قحط پڑا حضرت عمر کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر صحابہ نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں یا آپ دعا مانگ دیجیے۔ یہی حضرت عباس کو اللہ کے حضرت عمر نے کہا آپ نماز پڑھائیے استسقاء کی اور دعا کیجیے۔ لوگ بخاری میں بریلوی حضرات کہتے دیکھو حضرت عباس کا وسیلہ لگایا۔ ارے حضرت عباس زندہ تھے، زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ جائز ہے، آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں زندہ بزرگ آدمی سے، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، نیک ہو۔ اگر شخصیت کا وسیلہ لگانا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عمر فاروق اور سارے صحابہ حضرت عباس کا وسیلہ نہیں لگاتے۔ اور پھر ضرورت بھی کتنی شدید تھی، آپ کی ضرورت جتنی سخت ہوگی آپ اتنا مضبوط وسیلہ پکڑیں گے نا، جتنا بڑا کام ہو اتنا بڑا وسیلہ لگائیں گے۔ تو اب قحط تھا، خشک سالی تھی، سارے انسانوں کی ضرورت تھی، جانوروں کی ضرورت تھی پانی کی، تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جبکہ حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لگایا، کیوں استسقاء ان سے بڑھوائی؟ اس لیے کہ حضرت عمر اور صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ آپ کی زندگی میں لگایا جا سکتا ہے، آپ کی وفات کے بعد نہیں۔ اگر وفات کے بعد بھی لگایا جا سکتا تو صحابہ آپ کی قبر پہ جا کے کہتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تو زندہ آدمی کو سے دعا کروائی جا سکتی ہے، متقی پرہیزگار۔ یہ 3 جائز وسیلے ہیں
اس کے علاوہ جو لوگ وسیلہ لگاتے ہیں فلاں بزرگ کا حق، فلاں کے طفیل، فلاں کے صدقے میں، سارے ناجائز ہیں، ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو یہاں ہم آگے حدیث کو بڑھاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب درخواست ہوگی تو وہ کہیں گے کہ آج کے دن مجھ کو پروردگار میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، مجھ کو ایک درخت سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کر لی، اور میں اپنے نفس کے بارے میں فکر مند ہوں، نفسی نفسی نفسی۔ اذهبوا به اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ہاں کیوں جاؤ؟ ہاں اس لیے کہ حضرت نوح بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اب یہ اپنی بجائے حضرت نوح کے پاس بھیج رہے ہیں خود ابو البشر، اب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ ہاں فیقولون، چنانچہ وہ لوگ کہیں گے، اے نوح انک انت اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح آپ اہل ارض کی طرف، زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں۔ دیکھیے یہاں اول الرسول کا لفظ ہے۔ اس حدیث سے بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دنیا میں نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ نبی اور رسول میں جو لوگ فرق کرتے ہیں، ہاں، اور ایک فرق کی بنیاد کیا ہے کہ دنیا میں نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کے مقابل میں کافر مشرک لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، جو لوگ تھے سب اسلام پر تھے، توحید پر تھے۔ اس وقت تو جو گناہ لوگ کرتے تھے وہ چوری، غیبت، جھگڑا، لڑائی، قتل، جیسے قابیل نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کا قتل کیا، تو سب سے بڑا گناہ اس وقت قتل تھا۔ سب سے پہلا شرک جو روئے زمین پر شروع ہوا، حضرت ابن عباس کی روایت جس کا اشارہ میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، یہی سفارت کے باب میں، کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شرک قوم نوح میں ہوا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جس کا نام سورہ نوح میں اللہ نے لیا ہے، لا تذرن آلہتکم۔ قوم نوح کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور تم نہیں چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ 5 لوگ جو تھے قوم نوح کے بڑے بڑے، کل اس سے پہلے کے درس میں نے کل کے بیان کیا ہے، یہ 5 لوگ ان کے مجسمے بنائے گئے، اور جب علم بلا دیا گیا پہلی نسل چلی گئی تو دوسری نسل نے پوجا پاٹ شروع کی۔ یہ پہلا شرک تھا روئے زمین پر، اس سے پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، قرآن نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سب کے سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پہ تھے۔ ہاں بعد میں اختلاف ہوا، بعد میں شرک اور کفر اور الگ مذہب پیدا ہوئے، پہلے توحید تھی، پہلے اسلام تھا۔ یہ ہمارے یہاں ڈاروین یا ٹوٹمزم کے ماننے والے، جس کو عربی میں توتمیہ کہتے ہیں، کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر یہ ہوا، پھر فلاں ہوا، ڈھما ہوا، سب بکواس بات ہے، انتہائی غلط ہے، تمام آسمانی کتابوں اور فطرت کے عقل کے خلاف ہے، اور اب تو سائنس بھی اس کو رد کر رہا ہے۔ ڈاروین کی تھیوری اور اس سے ملتی جلتی جو تھیوریاں ہیں، پہلا انسان ننگا دھڑنگ رہتا تھا، اس کے پاس رہنے جینے کا سلیقہ نہیں تھا، یہ بالکل بکواس اور غلط بات ہے۔ ہاں فلمیں بنتی ہے نا کہ ننگے رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پھر ہڈیوں کا استعمال کیا، پھر یہ کیا، پھر غاروں میں رہتے تھے، نہیں، پہلے انسان دنیا کے اندر جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان یعنی پیغمبر کا درجہ رکھتے تھے، نبی تھے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضرت نوح سے پہلے نبی تو آئے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پہلے، یہ حضرت نوح کے پہلے کے ہیں، لیکن پہلے رسول ہونے کا درجہ حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہے، اس لیے کہ کافروں اور مخالفین کا سابقہ سب سے پہلے قوم نوح میں نوح علیہ السلام کو پڑھا۔ آپ روئے زمین کی طرف، زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں۔ وقت سماک اللہ عبدًا شکورا، اور اللہ نے آپ کو عبدًا شکورا کا نام دیا ہے، شکر گزار بندہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ، دوسری تیسری چوتھی آیت میں ہی ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں کیا، اور نوح علیہ السلام جو تھے وہ عبد شکور تھے، بہت شکر گزار بندے۔ تو تعریف ہوئی نا، رب العالمین خود سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ نوح کا یہ درجہ تھا کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ آپ ایسے ہیں، ہاں پہلے رسول ہیں،
شکر گزار اللہ نے خود کہا ہے آپ کو، لہذا اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے نا۔ ہاں، الا تری الی ما نحن فیہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس درجے میں، کس حالت میں پہنچ گئے ہیں، کیا حالت پریشانی ہے؟ تو وہ جواب دیں گے نوح علیہ السلام، ہاں میں نے کہا نا، تصور کیجئے، منظر یاد کیجئے، اس کو کہانی قصوں کی طرح مت سنیے، یہ ہونا ہے، یہ واقعہ ہونا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہونا ہے اور ایسا ہوگا۔ تو ان جملوں میں، ان باتوں میں اللہ کی جو عظمت و کبریائی اور انبیاء کرام کا جو درجہ اور حیثیت واضح ہو رہی ہے۔ ہاں سوچئے کہ ان انبیاء کے مقابلے میں کوئی ولی پیر، ہاں یہاں ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں کہ ارے شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ اللہ سے لڑائی کر لیے کہ میرا فلاں محبوب ہے، اس کو چھوڑ دے، بخش دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے محبوب کا محبوب ہے، میں چھوڑتا ہوں۔ ہاں آپ 11 شریف کی مجلسیں اور فلاں یہ جو پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور بزرگوں کی بزرگی کا جو ہے عقیدت کا جو ہے خوب ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، سر دھنا جاتا ہے، یہ بزرگوں کی بزرگی نہیں بیان کی جاتی، ان کے ساتھ تو غلو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے گا بندہ تو ایسے الٹے سیدھے واقعات کو بیان کرنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عزتی کر رہے ہو، اللہ سے کوئی لڑے گا۔ یہ دیکھیے فرشتوں، ہم نے ابھی وہ حدیث سنی، آیت سنی کہ اللہ صرف وحی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کا حال میدان محشر میں۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی کتنے بھی اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے، نچلے بہت کم درجے کے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ نوح علیہ السلام تو رسولوں میں بھی اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ان ربی، حضرت نوح کہیں گے فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، کہ میرا پروردگار آج کے دن ایسا غضبناک ہوا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضبناک ہوا اس جیسا، اور نہ بعد میں اس جیسا غصہ ہوگا، اس جیسا غضبناک ہوگا۔ وَإِنَّهُ قَدْ قَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، ہاں میری ایک دعا تھی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک دعا دی گئی تھی اسپیشل کہ تم مانگو دیا جائے گا، لیکن وہ دعا میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی، بد دعا کی۔ وقال نوح، سورہ نوح کے آخر میں ہے نا، رب لا تذر علی الکافرین علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے پروردگار رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار تو زمین پر ہاں کافرین میں سے کسی کا گھر چھوڑ مت۔ ہاں رب کیا ہے آگے جو دعائیں ہیں، تو میں نے اپنی قوم پر وہ بد دعا کر ڈالی، تو جو مجھے اختیار تھا نا میں نے دنیا میں استعمال کر لیا۔ ہاں نفسی نفسی نفسی، ہاں بعض روایتوں میں مجھے یاد پڑتا ہے، ہاں میں بھی شک میں ہوں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی شاید اس کو بھی یاد کریں گے۔ ہاں میرا نفس میرا نفس میرا نفس، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی ابراہیم، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ نبیوں میں بھی اونچا درجہ رکھتے ہیں نا۔ حضرت آدم کے پاس اس لیے جائیں گے کہ وہ ابو البشر ہیں، سب کے باپ ہیں، اس لیے ذمہ دار ہیں، تو پہلے وہاں گئے۔ اب انہوں نے حضرت نوح کے پاس بھیجا، نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس بھیج رہے ہیں۔ گویا پیغمبروں کو بھی اس بات کا علم ہوگا، یا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پیغمبروں کا درجہ بھی پیغمبروں میں اونچا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، ہاں فیاتون ابراہیم، کون ابراہیم ہے؟ آگے دیکھیے ان کا مقام یہاں خود ذکر ہے کہ ابراہیم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم انت نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ خلیلہ، اور اس کے خلیل ہیں، خلت کے مقام سے نوازا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہاں اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم، یہ دو لوگ اللہ کے خلیل بنائے گئے دنیا میں سے۔ تو آپ کا یہ مقام، وہ آپ خلیل کا معنی مفہوم سنتے رہتے ہیں، میں اس میں نہیں جاتا۔ ہاں روئے زمین والوں میں آپ کو اللہ نے آپ ان کے اللہ کے خلیل ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، اور کیا کیا مقام ہے حضرت ابراہیم کا قرآن میں، ان کی جو تعریفات کی گئی ہیں کہ اللہ نے ان کو سارے لوگوں کا امام بنایا، ان کے آنے کے بعد کوئی نبی ان کی نسل کے باہر پیدا نہیں ہوا، انی جاعلک للناس اماما، اور ان کے جو مقامات ہیں ابھی آگے بیان کریں گے۔ ہاں آپ
کیا سفارش کیجئے، کیا دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، کتنی پریشانی ہے۔ حضرت خلیل الرحمن جواب دیں گے حضرت ابراہیم، فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے، غصہ ہے کہ نہ پہلے ایسا غصہ ہوا نہ بعد میں ایسا ہوگا۔ ہاں وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، 3 جھوٹ بولے تھے۔ دیکھیے ہر نبی یہاں اپنی اپنی گویا غلطیاں یاد کرے گا تو 3 جھوٹ بولیں گے۔ یہ جو 3 جھوٹ کا لفظ یہاں ہے، یہ بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جھوٹ کے، اور پھر ان 3 جھوٹوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ سب بتوں کو جب توڑا تھا اور توڑنے کے بعد کلہاڑے کو بڑے والے بت کی گردن میں ڈالا، ہاں، اور لوگوں نے جب پوچھا تو کہا یہ بڑے والے نے توڑا ہے، ان سے پوچھ لو۔ قرآن میں بھی ہے یہ، بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سورہ انبیاء میں پڑھیے کہ نہیں یہ بڑے والے نے توڑا ہے، اگر تم کو پوچھنا ہی ہے نا تو یہ ٹوٹے پھوٹے تمہارے معبود پڑے ہیں نا، ان سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے، تو بولے جو بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ان کو تم پوچھتے ہو، ارے اوف ہے تم پر، یہی سمجھانا تھا حضرت ابراہیم کو۔ ہاں تو جو کہا تھا کہ بڑے والے نے کیا، ایک جھوٹ یہ ہے، توڑا خود تھا، کہا بڑے والے نے توڑا، پوچھ لو ان سے۔ ایک جھوٹ یہ تھا کہ جب قوم نے کہا چلو وہ میلے میں، تو کہا میں بیمار ہوں، سورہ صافات میں ہے، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں۔ تیسرا جھوٹ کیا تھا، وہ بادشاہ نے جو آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے، جو خوبصورت عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا لونڈی بنا کر، اگر وہ بیوی ہے تو پوچھا تو وہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ ہاں بچانے کے لیے اپنی عزت اور اپنی جان اور اپنی بیوی کو۔ بعد میں اس کا جواب تو خود ہی اسی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری مسلم کی، کہ بعد میں ان کی بیوی نے خود پوچھا کہ آپ نے مجھے بہن کیوں کہا، تو کہا مسلمان کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اس رشتے سے ہم بھائی بہن۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک چیز جو حضرت ابراہیم کا وہاں مقصد تھا دل میں، وہ سمجھنے میں غلطی کی کہ بھائی بہن کا رشتہ اسلامی اعتبار سے کہا تھا، اور وہ بھی عزت اور جان بچانے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ لیکن بات صحیح تھی، سننے والے نے سمجھا نہیں۔ جھوٹ کے جھوٹ ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونا کم سے کم ضروری ہے، ایک تو یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت کے خلاف ہو، خلاف واقعہ ہو ایک جھوٹ میں، اور دوسرا یہ کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ کو دھوکہ دینا مقصد۔ تو یہ جھوٹ ہوگا جو گناہ ہے۔ ابھی فرض کیجئے کہ آپ میں سے یہاں سے کوئی اٹھ کے باہر جاتا ہے، میں ایک مثال دوں ایسی بات کی کہ جو جھوٹ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہاں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا اور وہاں تھوڑی دور 4-5 فرلانگ پہ پہنچا، یہ یہاں سے نکل کر گئے، اس کے پیچھے مسجد کے امام صاحب بھی اٹھ کر نکلے اور ادھر سے راستے سے کہیں اور چلے گئے۔ اب ان سے وہاں راستے میں کوئی ملا اور پوچھے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آ رہا ہوں۔ تو وہ کہیں گے کہ امام صاحب ہیں کیا مسجد میں؟ ہاں امام صاحب ہیں۔ جب وہ یہاں سے گیا تو یہ بیٹھے تھے، تو اس نے پوچھا تو کہہ دیا کہ ہاں امام صاحب ہیں۔ اب جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا کہ امام صاحب نہیں ہیں۔ اب کسی دوسرے سے پوچھے کہ یار وہ تو بول رہا تھا کہ امام صاحب مسجد میں ہے، اب وہ بولتا ہے کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا، تم سے اس نے جھوٹ بولا، امام صاحب نہیں ہے۔ جھوٹ ہے نا اس کا کہنا جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے جو یہ کہا کہ امام صاحب ہیں اور یہ بول رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، تو کیا وہ جس نے کہا کہ امام صاحب ہیں وہ گنہگار ہو گیا؟ گنہگار ہوا کیا؟ آپ لوگ فتویٰ دیجئے۔ نہیں ہوا نا، کیونکہ جب وہ یہاں سے گیا اس وقت امام صاحب مسجد میں موجود ہیں اور اس نے اپنے علم کے مطابق یہ بات کہی۔ اب وہ لا علمی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات حقیقت کے خلاف ہے، اگرچہ واقعے کے خلاف ہے، لیکن اس کا مقصد سامنے والے کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ وہ جو سمجھ رہا ہے اس حساب سے اس نے کہا، تو جھوٹ اس کا حقیقت میں جھوٹ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بھی ایسے ہی جھوٹ ہیں جو خود انہوں نے وضاحت کیے ہیں آگے چل کے. یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت تمہید کے طور پر بھی کی ہے کہ اس حدیث کو لوگوں نے بہت مشق ستم بنایا. یہ حدیث شفاعت میں 3 جھوٹ کا ذکر ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. وہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ ابراہیم نے زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولا، اس کو مولانا ابوالکلام آزاد جیسے آدمی نے بھی لکھ دیا کہ اس حدیث کے راویوں کو ہم جھوٹا بول دیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ہم کسی نبی کو جھوٹا بولیں. بولنے میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. مولانا اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ نے یہ ثلاث کذبات والی حدیث کے بارے میں تفصیل سے ایک مضمون لکھا، تو اس میں بتایا کہ پوری اسلامی تاریخ میں یہ حدیث سب سے پہلے اگر کسی کو کھٹکی، یہ والی نہیں، وہ والی جو بخاری مسلم میں دوسری والی ہے، تو سب سے پہلے فخر الدین رازی صاحب ہیں جنہوں نے اس حدیث پر سوال اٹھایا، اعتراض اٹھایا. پھر اس کے بعد قابل ذکر شخصیت مولانا آزاد ہیں جو صاحب علم آدمی ہیں لیکن انہوں نے ٹھوکر کھائی یہ بیان کرنا. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جب بھی علم کی معروف شاہراہ پر چلے تو بھٹک گئے. بڑا خطرناک جملہ کہہ دیا کہ علم کے راستے پہ چلے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور کھائی، تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بخاری مسلم کے ایک حدیث کے راویوں کو جو ہے جھوٹا بول دیں. تو آپ بخاری مسلم کے راویوں کو جھوٹا بولتے تو سیدھا سمپل معاملہ سمجھتے ہیں، بات وہیں تک رہے گی. ان راویوں کی جتنی حدیثیں ہیں سب پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. پھر ان راویوں کو قبول کرنے والے امام بخاری کے بعد دیگر محدثین جن اصولوں کی بنیادوں پر ان راویوں کو صحیح سچا ثقہ مانا گیا وہ سب لفڑے میں آ جائے گا. سارا حدیث کا جو ہے پورا ڈھانچہ ٹوٹ کا شکار ہو جائے گا. پوری حدیثوں کو رد کرنا پڑے گا آپ کو. بخاری صحیح بخاری مسلم غیر معتبر ہو جائے گی. لہذا ہمارے یہاں یہ جاہل منکرین حدیث جو ہے نا اس نقطے کو، اصولی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. عقل اور علم دونوں نہیں ہوتا اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت علم ہے بہت عقل ہے. اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، نہ ان کے پاس عقل ہے نہ علم ہے. اور میں ایسا اب تک یہی جانتا ہوں کہ دنیا میں ایک سے ایک جاہل طبقات آپ کو ملیں گے، لیکن جو قرآن حدیث کے ماننے کے تناظر میں جو ہمارے معروف لوگوں میں آپ دیکھیں گے، ہمارے ارد گرد میں سب سے بیوقوف لوگ جو دکھتے ہیں نا وہ منکرین حدیث ہیں میرے نزدیک. سامنے کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور دوسروں کی عقل کی، دوسروں کی باتوں کو نقل کرتے کہتے میری عقل میں نہیں آتی. ابھی تیری عقل ہے ہی کہاں؟ تو خود دوسروں کی بات کہہ رہا ہے. مستشرقین جن کی باتوں کو اہل علم نے زبردست انداز میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جواب دے دیا ہے، ان کو لے کر گھومتے رہتے ہیں. تو خیر یہ 3 حدیث 3 جھوٹ والی جو بات ہے، یہاں آپ ایک خاص بات میں آپ جواب کئی طریقے سے جواب دیتا ہوں، اگر اس کا صرف جواب دو تو ایک درس لگے گا. اس میں صرف آپ کی توجہ اس بارے میں مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے یہ جو حدیث جو 3 جھوٹ والی روایت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقب میں یعنی فضیلت کی باتوں میں نقل کی. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی. کتنی تھی؟ 120 سال کی عمر. 120 سال کی عمر میں ایک بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور بولا تو یہ 3 بولا. یہ اس کی 3 جو جھوٹ بولا یہ دنیا کے لیے بولا، دھوکہ دینے کے لیے کہا، کسی غلط کام کے لیے کہا، بتوں کو توڑنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بڑے نے توڑا. کون سا جھوٹ تھا یہ؟ اللہ کے لیے تھا نا. اور جھوٹ بھی کیسا تھا کہ قوم نے مانا کیا. اگر آپ کسی کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، ہاں کسی سے پیسہ ہڑپنا چاہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے تمہارا وہ کام کر دیا اتنا پیسہ ہوا، تو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نا. حضرت ابراہیم کا یہاں کیا فائدہ ہوا؟ قوم نے مانا کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں بڑے والے نے توڑا تو مان لیا. کیا یہاں دھوکہ دینا مقصد ہی نہیں تھا اور قوم نے مانا بھی نہیں. اسی لیے تو کہا بعد میں کہ ان کو جلاؤ، آگ میں ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس نے توڑا ہے. مطلب حضرت ابراہیم کا وہ جواب انہوں نے مانا نہیں. نہ حضرت ابراہیم ان کو یہ منوانا چاہتے تھے، قبول کیا حضرت ابراہیم نے کہ ہاں میں نے توڑا ہے. یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ توڑا میں نہیں توڑا. جب انہوں نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ توڑ نہیں سکتے، تو پھر کہا تم پھر کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے توڑا لیکن تم کو سمجھانے کے لیے توڑا. اسی لیے تو ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا نا. تو قوم نے دھوکہ کھایا نہیں، اس لیے وہ جھوٹ نہیں تھا. تو یہ کوئی بے عزتی کی بات ہے یا ایسی بات ہے جس کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جرم بولیں؟
ارے یہ تو نبوت اور دعوت کا جنون ہے ان کی، ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ مقام، کہ سارے تدبیروں کو آزمانے کے بعد اس حد تک چلے گئے جو آج ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے منع ہے کہ ہم کریں گے تو فتنہ پھیلے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اکیلا ہوں نپٹ لوں گا، جو بھی قوم سلوک کرے گی اللہ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور آگ میں ڈالے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بچایا، مدد کی معجزے کے طور پر، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی تعریف کی بات ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ 3، اور اس 3 کے بارے میں آگے یہاں اتنی حدیث نقل کر کے یہاں شیخ کا تھوڑا سا میں تبصرہ نقل کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ وَيَعْتَذِرُ آدم عذر پیش کریں گے، یہاں حدیث روک دی، ابھی پوری نہیں کی۔ آدم عذر کریں گے، پیش کریں گے، ہاں، وَيَعْتَذِرُ وَيَذْكُرُ ذَنبَهُ، عذر پیش کریں گے اور اپنے گناہ اور اپنی غلطی کو ذکر کریں گے۔ یذکر معصیتہ، اپنی معصیت کو، نافرمانی کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے کہ انہ نہانی عن الشجرۃ فعصیت، کہ اللہ نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا پس میں نے نافرمانی کی۔ ہاں، اکلہ من الشجرہ، اس درخت کا حصہ کھا لیا۔ اب حضرت آدم اس وقت کب کہیں گے؟ یہ قیامت کے دن۔ لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ رغم انہ تاب منہا توبۃ عظیمہ، باوجود اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس غلطی کی بڑی سچی توبہ کی اور بڑی عظیم توبہ کی، جس کا ذکر خود قرآن میں بھی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر ان کی دعا کے کلمات بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ جو جھوٹی روایت مستدرک حاکم کی پیش کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ، دیکھیے یہ دعا حضرت آدم کی قرآن میں موجود ہے، اس میں وسیلے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے یہ دعا قبول ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نقل کرتا نا۔ تو حدیث موضوع ہونے کے ساتھ قرآن کے خلاف بھی، اس لیے وہ سامنے رہے۔ اور یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت آدم کی وہ غلطی جو ہے معاف ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، ان لوگوں نے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی اور عظیم توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَزَالُ الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ يُلَاحِقُهُ، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حیا اور شرم ان کے ساتھ رہے گی، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ دنیا میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، پھر بھی قیامت کے دن ڈریں گے، حیا کریں گے، شرم کریں گے کہ میں پروردگار کے سامنے کس منہ سے جاؤں، کیسے بولوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تاب الی اللہ واناب وعبدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی اور ان کی طرف رجوع کیا، اور اللہ عالم انہوں نے سال اللہ کی عبادت کی، کتنے سال ہم نہیں جانتے لیکن سال کی، لأن حیاتہ کانت طویلہ، اس لیے کہ حضرت آدم کی زندگی بڑی طویل تھی۔ ومع ذلک لا یزال خجلا حییا من اللہ تبارک و تعالی، اس کے باوجود حضرت آدم کا میدان محشر تک معاملہ یہ ہوگا کہ شرمندہ ہوں گے، ہاں، اور حیا اور خوف میں مبتلا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ وہ شرمائیں گے اس بات سے کہ یشفع، کہ سفارش کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک درخت سے منع کیا تھا اور انہوں نے کھا لیا۔ اس غلطی کی بنیاد پر، ہاں، ما نسیہا، جو وہ بھول گئے تھے، فراموش کر گئے تھے، اس کی بنیاد پر توبہ قبول ہو جانے کے باوجود میدان محشر میں اللہ سے بات کرنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمائیں گے، ڈریں گے۔ وَهَكَذَا الْمُؤْمِنُ، ایسا ہی مومن ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ڈر کے توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توبہ رد ہو جائے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ نوح، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اپنی قوم کو 50 کم ہزار سال، یعنی 950 سال تک دعوت دی۔ قرآن نے یہ بات کہی، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت کے کام میں محنت مشقت کی، سب کچھ لگایا۔ ان کی دعوت کا طریقہ سورہ نوح میں دیکھیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن اور رات ان کو دعوت دی۔ پھر کیا کیا اس میں بیان کیا گیا کہ دن اور رات، سرم و جہارا، یعنی چھپ کر کھل کر ہر طریقے سے دعوت دی۔ وما یزدادون الا کفرا و ضلالا و عنادا، اس کے باوجود قوم نوح نے کفر، ضلالت، گمراہی، ہٹ دھرمی اور دشمنی میں ہی اضافہ کیا۔
ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے. فدعا علیہم، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، یعنی بد دعا کی ان پر، چنانچہ اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. فیقول، چنانچہ نوح علیہ السلام کہیں گے وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا، میری ایک دعا تھی جو میں نے دنیا میں مانگ لی. فَيَعْتَذِرُ، ہاں چنانچہ حضرت نوح، یہی بات ہے، مجھے شک ہو رہا تھا وہ بیٹے والی بات کا. فَيَعْتَذِرُ وَهِيَ دَعْوَةُ حَقٍّ، چنانچہ وہ عذر پیش کریں گے. ہاں حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ کوئی ناحق چیز کی نہیں تھی، بد دعا. حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا غلط تھی کیا؟ اگر بد دعا غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بیٹے کے مرنے پر انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ میرے گھر والا ہے، تو اللہ نے ڈانٹا تھا نا، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل کا حصہ نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ برے عمل والا ہے. تو ایسے یہاں بھی اللہ ڈانٹ دیتا کہ حضرت اے نوح تم جو بد دعا کر رہے ہو تمہاری بد دعا غلط ہے. وہی کہہ رہے ہیں شیخ ربیع کہ ان کی دعا حق تھی، بد دعا کرنا غلط نہیں تھا. 950 سال محنت کی، پھر بھی ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. ہاں، اور ایک پیغمبر اپنی قوم کا بھلا چاہتا ہے، برے اخلاق والا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اذیت تکلیف پہنچائے، لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی میں مبتلا کرے. حق کی دعوت دے رہا ہے، کچھ مانگ نہیں رہا ہے، ان کو خود ان کے فائدے کی باتیں بتا رہا ہے، اور خود بھی اخلاق میں سب سے بہترین ہوتے ہیں پیغمبر. اس کے باوجود نہیں مانا، ساری محنت کرنے کے بعد. تو یہ جو ان کا پس منظر اور حالات تھے، اس تناظر میں ان کی یہ دعا بد دعا برحق تھی. واللہ ایدہ فی ذلک، اور اللہ نے ان کی اس سلسلے میں تائید بھی کی، طاقت بھی دی. وانتقم لہ من اعدائہ، اور حضرت نوح کے لیے ان کے دشمنوں سے انتقام بھی لیا اللہ تعالیٰ نے. ومع ذلک، اس سب کے باوجود جعلہا عذرا، حضرت نوح علیہ السلام نے اسی بد دعا کو اپنے لیے عذر بنایا یا بنائیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو میں نے ایسا کیا تھا نا، اس لیے مجھ کو اللہ کے سامنے اب کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے، آج ایسا غضبناک ہے. الحیاء من اللہ امر عظیم، اللہ سے حیا کرنا، ڈرنا، یا میں ڈرنا جوڑ رہا ہوں ساتھ میں. حیا اور ڈر ایک طریقے سے، یہ جو ایمانی حیا ہے نا، اس میں ڈر بھی جڑا ہوا ہے، عظمت اور تعظیم بھی جڑی ہوئی ہے. جس کی جتنی تعظیم کرتا ہے بندہ اتنا زیادہ اس سے حیا کرتا ہے نا. آپ اپنے دوستوں کے سامنے بے تکلف رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا آدمی آپ کا استاد، ٹیچر، یا آپ کے ابا، چاچا، بابا آ گئے تو آپ شانت بیٹھ جاتے ہیں. جس طریقے سے دوستوں سے بے تکلف ہے ان سے نہیں ہے، یہ ان کی تعظیم بھی ہے، ان سے حیا بھی ہے. ایسے اور بھی لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور ذات تو سب سے زیادہ اونچی ہے، جن سے انسان کو، بندوں کو شرمانا چاہیے، حقیقت میں تعظیم کرنی چاہیے. تو یہ انبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے شرمانا، حیا کرنا بہت بڑی بات ہے. پھر نبوات الاولیٰ، پچھلی نبوتوں میں یہ قول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولیٰ، کہ پچھلی نبوتوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو بات پائی ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر جب تم شرم و حیا چھوڑ دو، تمہارا شرم کا دامن تم چھوڑ دو، تو پھر جو چاہو کرو. یعنی شرم و حیا ہی ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، الٹی سیدھی حرکتوں سے باز رکھتی ہے. جب شرم کا کپڑا آپ نے اتار دیا، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا اردو میں، ارے وہ ننگا ہے یار، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مطلب اس کو کسی کی شرم حیا، کسی کا لحاظ رعایت نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بالکل ننگا ہے، ننگائی پہ اتر آیا ہے. یہ مالے گاؤں میں ایک کامن جملہ بولا جاتا ہے، کہ سمجھ لیجئے کہ یہ نبوت کے اس اعلیٰ جملے کا ایک حصہ ہے کہ اگر شرم نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو، کون بولنے ٹوکنے والا ہے؟ اور کوئی بولے گا ٹوکے گا تو تم کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو شرم نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہو. فالحیاء خلق عظیم جدا جدا، ڈبل کہا کہ چنانچہ حیا، اللہ سے شرمانا، یہ بہت بہت بڑی عظیم صفت ہے، خوبی ہے، اخلاقی اعتبار سے. یجب ان یتحلی بہ المؤمن، واجب ہے، ضروری ہے کہ مومن اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اس زیور کو پہنے. اب اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو 3 جھوٹ بولا، تھوڑی سی میں نے تشریح کی، وہ شیخ نے بڑے اچھے انداز میں کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی پھر سے ہم ایک اچھے انداز میں گزریں.
ہاں انشاءاللہ کل کے درس میں وہیں سے بات شروع کریں گے۔ حدیث کا بقیہ حصہ بھی ابھی باقی ہے، شفاعت سے متعلق یہ بہت اہم مبحث ہے، اس کو اچھی طرح ذہن و دماغ میں آپ بسا لیں، رچا بسا لیں۔ اس موضوع کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر انسان کے عقیدے میں دراڑ آ جاتی ہے، جو آج ہم اپنے ارد گرد میں بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ خامی دیکھ رہے ہیں، تصوف کے نام پر، دوسرے مسلک کے نام پر، وہ نام جو بھی دیں، قرآن کی یہ واضح اور صاف صاف تعلیم کو آج بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے بدعقیدگیوں کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔